لیکن شوہروں کا احترام کریں۔ ایک صحابیہ ہے، ان کا قصہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے، بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتابوں کے بعد سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے۔ اس میں یہ قصہ لکھا ہے، آپ کو سننا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم کے یہاں ایک بچہ ہوا، بڑا خوبصورت، حسین، جمیل تھا، اور ماں باپ کو بڑا پیارا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ ادھر ان کے ابو، جن کا نام ابو طلحہ تھا، وہ جو ہے کسی کاروبار کی وجہ سے دور جانے لگے۔ بچہ بیمار تھا، گھر میں بچے کو بیمار چھوڑ کر یہ شوہر یعنی حضرت ابو طلحہ جو صحابی رسول ہے وہ باہر چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد ان کا آنا ہوا۔ گھر آنے والوں کو پتہ چلا کہ ابو طلحہ تشریف لا رہے ہیں۔ گھر والوں میں جو یہ بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، یہ بچہ انتقال کر گیا۔ ان کی ماں ام سلیم، میری ماں اور بہنوں سنو، یہ آپ کے لیے سنا رہا ہوں۔ ان کی اہلیہ ام سلیم، ابو طلحہ کی اہلیہ، یہ بچے کی ماں گھر کی عورتوں سے کہہ رہی، گھر کے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو ابو طلحہ آوے تو ان کو میرے سوا کوئی بھی بچے کی خبر مت دینا۔ کیونکہ بڑی سمجھدار تھی، کسی کو خبر کرنے نہ دی۔ ابو طلحہ آئے، ان کو جو ہے گھر میں جیسے داخل ہوئے پوچھا کہ بیٹے کا حال کیا ہے؟ ام سلیم نے جواب کیا دیا؟ کہا پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے سکون میں ہے۔ کیوں بہتر نہ ہو؟ کیونکہ پہلے زندہ تھا اور بیمار تھا، تکلیف میں تھا۔ تو ماں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ماں نے سچ ہی بولا ہے، لیکن دائرہ تو ریا کا ہے، اور انہوں نے اختیار کیا کہ بچہ پہلے سے سکون میں، کیونکہ جب بچہ زندہ تھا اور بیمار تھا پریشانی تھی، اب روح نکل گئی، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اب سکون ہو گیا۔ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، اب جسم کو کوئی پریشانی نہیں۔ پھر جو ہے بیوی نے اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد یہ عورت سجی ہے، یہ عورت بھی تیار ہوئی، سجی تیار ہو کر دونوں میاں بیوی اپنے ایک لحاف میں سوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق بھی اختیار کیا۔ لیکن جب اب صبح ہونے لگی اور جب فارغ ہو گئے، نہا دھو کر تیار ہوئے، تو اب وہ ماں کہنے لگی، وہ ام سلیم کہنے لگی، وہ صحابیہ کہنے لگی، میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، اگر کسی آدمی نے کسی کے پاس سے کچھ مانگ کر لیا ہو اور دینے والے نے اس کو دے دیا ہو، پھر اس کو استعمال کرنے کا حق دیا ہو، اب جو دینے والا ہے کبھی چاہے کہ اس کو واپس لے لینا ہے، اور جس کو دیا ہے اس سے واپس لے لے اور اس پر قبضہ کر لے، تو جس نے لے لیا ہے، جس نے قبضہ کر لیا ہے، جو دی ہوئی چیز تھی واپس لے لی، تو کیا اس کے لیے کوئی نامعقول باتیں کہنی چاہیے؟ کیا کوئی ناشکری کے الفاظ بولنے چاہیے؟ کیا اناف شناف کہنا چاہیے؟ کیا برا لگانا چاہیے؟ ان کے شوہر ابو طلحہ کہنے لگے، ارے تو ایسا کیوں پوچھتی ہے؟ کبھی ایسا کہنا تو چاہیے ہی نہیں، کبھی ایسا برا بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا، اس کی مرضی میں آیا تب تک دیا، اس کی مرضی میں آیا تب لے لیا، اب جب لے لیا تو ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں۔ تو اپنے شوہر کو ام سلیم کہتی ہے، اللہ نے ہمیں بھی ایک لال دیا تھا، ایک بیٹا دیا تھا، جب تک اللہ نے دیا ہم نے اس کو پالا پوسا، اور اسی کو اللہ نے لے لیا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ تکیے میں لپیٹا ہوا پڑا ہے۔ دیکھایا چہرہ دیکھ کر حضرت ابو طلحہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اس پر قصہ پرانی ہو جاتا ہے، یہ پورا واقعہ حضرت ابو طلحہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ پورا قصہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے قصہ سن کر فرمایا، او ابو طلحہ، تمہاری بیوی کے صبر کرنے کی وجہ سے، سن لیجئے اماں،
سن لیجئے مائیں، سن لیجئے بہنیں، تمہاری بیوی کے صبر کرنے کی وجہ سے آج رات کے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اولاد رکھ دی جو پہلے بھی نہیں، ان کے 9 بچے ہوئے، ایک بچہ انتقال کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے پر، صبر کرنے پر، اللہ کا شکر ادا کرنے پر اس ماں کو 9 بیٹے جو ہے عنایت کیے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 9 کے 9 حافظ قرآن بنے، وہ 9 کے 9 جو ہے مشہور قاری بنے، اور مدینہ میں ان کا بڑا نام تھا ماں کے صبر کی وجہ سے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میں اپنی بہنوں سے، خصوصاً دلہنوں سے میں عرض کروں گا کہ اپنے شوہروں کا استقبال کرو۔ جب گھر میں آوے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا ہی کیا، اور وہاں سے وہ ہماری بہن بول رہی ہے، یعنی وہ دلہن بول رہی ہے، وہ ہسبینڈ کی وائف کہہ رہے، ارے تمہیں کتنی وار لگاڑی دیدی، ایٹلی وار ہوئی، وہ کیارنی وار جو چھو، ارے تم کہاں چلے گئے تھے، تمہارے بچے مجھے پریشان کر رہے، ارے تم کہاں چلے گئے تھے، تمہاری ماں نے مجھے پریشان کر دیا، ارے تم کہاں چلے گئے تھے، میرا وقت بیت نہیں رہا، میں بڑی پریشان ہوں۔ وہیں گیٹ پر بیچارے کا ایک پاؤں گھر میں ہوتا ہے، ایک پاؤں باہر ہوتا ہے، اور بیوی کی یہ فریادیں ہوتی ہیں، اور یہ حال ہو رہا ہے۔ شوہر پریشان، وہ چاہتا ہے کہ یہ پاؤں واپس باہر لے لوں اور باہر زندگی گزاروں۔ نہیں، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ماں نے کیسا صبر، ام سلیم، اس عورت کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی کا بچہ مرا ہوا پڑا ہو، تکیے میں لپیٹا ہوا پڑا ہو، اور وہ اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے گی، وہ اپنے شوہر کو کھانا کھلائے گی؟ علماء نے تبصرہ کیا کہ اگر وہ عورت پہلے بتا دیتی شوہر کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کتنی رعایت کی اپنے شوہر کی، اور شوہر ہم بستری کرتا اس کے ساتھ سوتا، پوری رات رونے میں گزر جاتا، بیٹا گزر گیا ہے، کلیجے کا ٹکڑا چلا گیا ہے، حسین و جمیل تھا، ماں اور باپ دونوں بڑا پیار کرتے تھے، وہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، جگر سے پوچھے کہ کیسا ٹکڑا چلا گیا ہے، لیکن کیسا صبر۔ اس لیے میری مائیں، میری بہنیں، صبر کے ساتھ زندگی گزارے، قناعت کرے۔ اگر آپ خوشحال گھرانے کی بیٹیاں ہیں اور آپ کا شوہر مالدار ہے، اپنے شوہر کو مالدار بنانے کی فکر کریں، کبھی شوہر کو اپنے سے کم درجہ نہ سمجھیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو کم درجہ سمجھ لیتی ہے، ان کی زندگی کبھی اچھی نہیں گزرتی۔ اور اگر شوہر مالدار ہے تو اپنی عورت کا معیار بڑھانے کی کوشش کرے۔ وہ غریب خاندان کی ہے، وہ غریب گھرانوں میں سے رہ کر آئی ہے، اس کو ابھی معیار مالداری کا پتہ نہیں ہوتا، اچھے گھرانوں میں رہنا نہیں آتا، اس کو سکھانا چاہیے۔ ابھی سے اس کو بڑا مالدار نہ سمجھے، وہ غریب ہے، وہ بیچاری دوسرے گھرانوں سے کھانا آتا تھا تو 2 لقمے کھاتی تھی، ایسے گھرانوں میں سے آئی ہے، اس کو آپ کے ساتھ رہنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے، آپ لائے ہیں تو آئی ہے، وہ آپ کے گھرانے میں بھاگ کر نہیں آئی ہے، اس لیے آپ اس کو پیار سے رکھیں، اس کا معیار بڑھائیں، اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ اس کو بٹھائیں، دیندار عورتوں کے ساتھ اس کو بٹھائیں، اس کو اچھے گھرانوں میں لے جا کر رکھیں تاکہ وہ اس کا معیار بڑھتا جائے اور آپ کی لیول کی بن جائے۔ لیکن کسی بھی حالت میں عورت اپنے شوہر کو کمتر نہ سمجھے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو کمتر سمجھتی ہے پھر ان کا معیار گھٹتا جاتا ہے، کم درجے کا ہو جاتا ہے، آپسی ازدواجی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ چند چیزیں بے ترتیب میں نے آپ کے سامنے چھیڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو شادیاں جن گھرانوں میں ہیں، جیسے ہمارے علی بھائی کے یہاں، ہمارے یہاں دادا بھائی کے یہاں، اسی طرح ہمارے مولانا داؤد صاحب کے یہاں، اور دیگر جہاں بھی جن کے نام یاد نہیں ہیں، سب گھرانوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ سب بچوں کو عزت عطا فرمائے، ان کے سسرال میں بڑا مقام عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور چینل جو ہے نا بیل دبائیے۔